السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ عطا کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح اور مکمل دین عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سب سے زیادہ دلوں کو اطمینان اور سکون بخشنے والی جو چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ بادشاہ کائنات کا دل کیسا ہوگا۔ ہم امیجن نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کا دل کیسا ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا۔ روایات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے گمان کے مطابق اس کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، جب تو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ جب تو مجھے لوگوں کی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں تجھے فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ تو میری طرف چل کر آتا ہے، میری رحمت تیری طرف دوڑ لگا کے آتی ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ الرحمن، اللہ بہت مہربان ہے۔ سورہ الرحمن کی ابتدائی آیات بہت خوبصورت۔ الرحمن مبالغے کا صیغہ جس میں بے انتہا رحمت پائی جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اور اتنی مہربانی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر، اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، جو کھانے پینے سے پاک ہیں، جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمانوں میں اتنے فرشتے ہیں کہ ایک بالش بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے، اور جیسے کسی چیز پر بیٹھنے سے، چارپائی وغیرہ پر بیٹھنے سے وہ چرچراتی ہے، تو آسمان بھی اسی طرح چرچراتے ہیں۔ فرشتوں کی اتنی بکثرت تعداد ہے، اور اس کے مقابلے میں روئے زمین پر بسنے والا انسان ایک خاکسار انسان، لیکن اس کو بلند کس نے کیا؟ اللہ کے ذکر نے۔ اور کیسا بلند کیا کہ اس عرش پر اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہوتے ہوئے بھی ہمیں اللہ یہ نوید سناتے ہیں کہ انسان کی رگ حیات سے زیادہ قریب ہوں میں۔ اور پھر اس فرش پر پیدا ہونے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کیا کہ جب یہ فرش پر بیٹھا انسان دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ عرش کے قریب جو مخلوق ہے، یعنی نورانی مخلوق فرشتے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اپنے اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو تعلیم القرآن چینل کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہم ان راستوں پر چلنے کی صحیح طریقے سے کوشش کریں جن پر چلنے سے ہمیں بالیقین اللہ کی رضا اور جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو آئیں اس اندھیر زندگی کو روشنیاں بخشنے کی کوشش کریں اور اس چینل سے جڑ جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پھیلائیں تاکہ ہم چراغ در چراغ جلانے کا کام کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔